اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی نکل گئے قاری صاحب؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس صورت کا شان نزول کے متعلق مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کوثر کثیر سے ہے۔ کثیر کے معنی وسعت والی چیز، زیادہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے روحانی کمال عطا کیے ہے، بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی کمال بھی عطا کیے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات جیسے کمال روحانی کے اتم درجے کو پہنچی ہوتی ہے، ایسے ہی پیغمبر اسلام کی ذات اپنی جسمانی اعتبار سے بھی، خلقت کے اعتبار سے بھی کامل العقل ہوتی ہے، کامل الجسم ہوتی ہے، اور کامل العلم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آس بن وائل یہ ایک مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اور عقبہ بن معیط جس کو اصل میں پڑھا جاتا ہے معیط، جس کو معیط پڑھتے ہیں عام لفظ میں یوں استعمال ہوتا ہے، عقبہ بن معیط جو معیط ہے لفظ، اور کعب بن اشرف، ان تینوں کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ذاتی اعتبار سے جو ان کا اعتراض تھا وہ مشترک تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جسمانی اعتبار سے، اور کہا، آس بن وائل کہنے لگا، کس نبی کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو ابتر ہے، اور ابتر اس کو کہتے ہیں عربی میں جو مقطوع نسل ہو۔ حافظ صاحب تو جو ہے نا، آپ دیکھیں گے تو میں بات صحیح کرتا رہوں گا، آپ ادھر دیکھیں گے تو توجہ نہیں رہے گی۔ مقطوع نسل یعنی نسل کی اعتبار سے کٹا ہوا ہو، یعنی جس کی جسمانی طور پر حالت یہ ہو کہ اس کے بیٹے نہ ہوں اور پھر اس کی نسل آگے نہ چل سکے، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ اور اس ابتر کے دعوے اور نعرے اور الزام کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جن کی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہتی، قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت اس کے علاوہ حضرت عبداللہ، بعض نے ان کا نام لکھا ہے اور بعض نے تیسرے بیٹے کا نام لکھا ہے۔ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم ہے، کیونکہ بڑے بیٹے آپ کے قاسم تھے جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور دوسرے بیٹے جو تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی میں بچپن ہی میں وہ فوت ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے
عبداللہ اور قاسم کے متعلق جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے تانا دیا. ابراہیم جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. حضرت ابراہیم جو بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ماریہ قبطیہ سے تھے. اور بعد یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے. پہلے نمبر پہ قاسم، دوسرے نمبر پہ عبداللہ، اور تیسرے نمبر پہ جو ابھی بتایا ہے جو ماریہ قبطیہ سے ابراہیم. اور بعد میں کیا ہے آپ کے چوتھے بیٹے کا نام طیب طاہر تھا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. روایات میں جو تفصیل اور جو تحقیق ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 بیٹے تھے. پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا. قاسم کی کنیت طیب تھی اور عبداللہ کی کنیت طاہر تھی. اس وجہ سے بعض مفسرین کو یا مورخین کو مغالطہ لگا ہے کہ وہ طیب طاہر الگ لیتے ہیں، حالانکہ طیب طاہر جو ہیں وہ کنیتیں ہیں. یعنی قاسم کی کنیت طیب تھی اور عبداللہ کی کنیت طاہر تھی. بہرحال جب قاسم پیدا ہوئے وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رنجیدہ بھی ہوئے. جب تیسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جب فوت ہوئے، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے. 2 بیٹے پہلے جو تھے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھے. تو تیسرے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے تھے جب وہ فوت ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب اپنے اس بیٹے کی میت پہ آئے تو اس بچے کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا اور گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم انک لمحزون، اے ابراہیم تو نے مجھے غموں کے دریا پلا دی اور مجھے افسردہ کر دیا، غم زدہ کر دیا. اسی موقع پر ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بھی اس قسم کے، آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو اور آپ بھی رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے نوحہ اور ایک ہے یعنی غم، تو یہ غم حق ہے، اولاد کا غم حق ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ. فتنہ سے مراد یہ صرف فتنہ، آزمائش یا بلا یا اس کے علاوہ ایک امتحان. فتنے کے کئی معنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا کسی کے غم میں اور واویلا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات نہ کسی جائے تو یہ کسی صدمے کے یعنی حکم میں اس کے خلاف نہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا تو رقت قلبی کی دلیل ہے. وہ تو سخت دل ہے کہ جس کے دل پر کسی کے صدمے کا اثر نہ ہو اور اس کو آنکھوں سے آنسو نہ آئیں یا اس کے دل کو رنج نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی میت یا کوئی فوت ہو یا بیٹا یا کوئی اپنا رشتہ دار قریب تو اس پر نوحہ نہ کیا جائے، ایسے الفاظ نہ کسے جائیں جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کسا کرتے تھے. جیسے کہ آج کل کی عام عورتیں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کو میرا بیٹا نظر آتا تھا، میرا بھائی نظر آتا تھا، میرا خاوند نظر آتا تھا. اس طرح کے الفاظ یہ خلاف سنت کیا بلکہ کفریہ کلمات ہیں، جس سے حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ رکا جائے. اور آواز بلند سے رونے کو منع فرمایا گیا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی میت پر کوئی شخص اگر روئے گا تو اس کی میت کو عذاب ہوگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میت کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا کہ میت والا جو مر رہا ہے وہ پہلے اس نے یہ رسم اختیار کی تھی، اب اس کا باپ فوت ہوا تو وہ پہلے سے ایسے کرتا ہوا آ رہا تھا تو اس کی رسم اس کے خاندان میں چل پڑی. جیسا کہ ایک عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قرض ہے. کیا قرض ہے؟ کہ میرے مواتا پر فلاں قبیلے کی عورتیں آ کے روتی تھیں اور نوحہ کرتی تھی اور میں بھی اب ان کے قرض کو چکانا ہے، جبکہ آپ نے منع فرمایا ہے اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، تو اب اس موقع پر مجھے اجازت دیجیے یا رسول اللہ میں اپنا قرض چکا لوں. تو یہ تخصیص فی النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو اپنا قرض چکا.
یا آپ کا کر چکا لیکن آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں کرنی. اور پھر حضور نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدع الجاہلیت فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مشکل وقت میں، جو تکلیف کے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ جو زمانہ جہلیت کی یاد کو تازہ کریں، یا اپنے سینے کو پھاڑے، یا اپنے منہ کو ضرب الخدود کرے، یا اپنے سینے کو پھاڑے، جیسے کہ عام نوحہ میں ماتم حسین میں ہوتا ہے. یہ سراسر ناجائز بلکہ حرام ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم جب فوت ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے تو نے غموں کا دریا پلا دی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. تو عاص بن وائل کو جب یہ خبر پہنچی کہ تیسرے بیٹے بھی، یعنی دو بیٹے قاسم اور عبداللہ، اس موقع پر اس نے یہ کہا تھا. تیسرے بیٹے کی بات الگ ہے. قاسم اور عبداللہ جب فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ نبی، اس کی نعوذ باللہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نبی کی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں اور یہ ابتر ہے نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر یہ زیادہ مدت رہے گا تو کتنے سال رہے گا، اس کے بعد اس کا مقتول نسل ہونے کی وجہ سے نام نشان نعوذ باللہ من ذالک نہیں رہے گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ یاد رکھیں. کبھی بھی کوئی بھی شخص اللہ کی ذات کے خلاف بھی بولتا ہے تو اس کا بدلہ بھی فوراً اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، لیکن جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا معاملہ چکاتے ہیں. تو عاص بن وائل نے یہ لفظ جب کہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس صورت کو نازل کر دیا. اور جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی. مختلف آپ کی حالتیں ہوا کرتی تھیں کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. یہ وحی کے نازل ہونے کی مختلف کیفیات میں نے پہلے درس میں تفصیل سے بتائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اوڑھ دی جاتی تھی. اس قدر وحی کا بوجھ اور اس قدر جلالیت کی انتہا ہوتی تھی کہ کوئی شخص آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی اس قدر جلال آپ کے چہرے پہ آ جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جب آپ سے ہٹائی گئی تو آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، ہنس رہے تھے. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی صورت نازل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم آپ کو عطا کریں گے خیر کثیر. اب خیر کثیر کیا چیز ہے؟ خیر کثیر حوض کوثر ہے، جو پرنالوں کی شکل میں آسمان عرش کے تہ سے نکلتا ہوا وہ پرنالا جو کہ حوض کوثر پر آ کے گرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ روز قیامت کے میدان میں جنت کے دخول سے پہلے حوض کوثر پر امت کو حاضر کیا جائے گا اور میرے ہاتھوں سے امت حوض کوثر پر جام کوثر پیے گی. اور اس جام کوثر کے پینے کی برکت یہ ہوگی کہ پھر زندگی بھر ہمیشہ کے لیے اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. اب پیاس جب نہیں لگے گی تو یہ ایک سوال ہے، تو پھر جب پیاس ہی نہ لگے تو پھر پانی پینے کا، مشروب پینے کا مزہ کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں جب انسان داخل ہوں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ہم اور غم کو اور پریشانی و مشقت کو ہٹا لیں گے، ختم کر دیں گے. اور جام کوثر پینے کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جس وقت حوض کوثر پر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ سے جام کوثر لے کر جب پیے گی تو اس کے بعد ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے راحت کو قائم کر دیا جائے گا. پھر انہیں کبھی کوئی اداسی نہیں آئے گی، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس قدر جام ہوں گے کہ جس طرح آسمان کے ستارے، یعنی چمکتے ہوئے وہ برتن اور مرصع وہ حوض جو سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے مرصع سجا ہوا وہ حوض ہوگا کہ جس کو صاف شفاف آسمان معلیٰ عرش الہی سے اس پانی کو پہنچایا جائے گا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے دو چشمے نکلتے ہیں، حوض کوثر اور سلسبیل. یہ دونوں چشمے آسمان سے جنت میں اتارے جائیں گے اور اسی سے امت کو شراب کیا جائے گا. جام کوثر حوض کوثر سے
شروع میں مومنوں کو پیاس کی شدت کے ختم کرنے کی خاطر وہاں سے پانی پلایا جائے گا، اور پھر سلسبیل کے چشمے جنت کے اندر ان کے لیے چلائے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تفصیل طلب بات ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات میں ان کی خوبیاں بھی اور ان کی تفصیل بھی بتائی۔ تو مختصر یہ کہ بے شک اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطینا کل کوثر، اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کی ہے، الکوثر خیر کثیر۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر ہے، یا خیر کثیر کیا ہے؟ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کر دیتے ہیں، علم عطا کر دیتے ہیں، حافظ صاحب، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرتے ہیں اور علم عطا کرتے ہیں، حکمت سے مراد حکیم ہونا مراد نہیں ہے کہ جو بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ حکمت سے مراد وہ بھی ایک علم ہے، لیکن دراصل جو حکمت ہے وہ دانائی ہے، وہ علم شریعت ہے، وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے، وہ علم فقہ ہے، وہ علم دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بس اس شخص کو جس کو حکمت دین کی عطا ہو گئی، اس کو خیر کثیر عطا کر دی اللہ نے۔ یہ تو روز قیامت اس کی قدر پڑے گی کہ علماء کرام جو اہل حق ہیں، اور اہل حق کی علماء ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی بھی مثال قرآن میں بڑے واضح طور پہ پیش کی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے جو گدھے کی طرح کتابوں کو اپنے اوپر لاد لے اور عمل سے آری ہو، سننے سے آری ہو، سمجھنے سے آری ہو، تقوی سے آری ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہ بھی عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر خشیت نہ ہو، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز سکھاتا بھی ہے، اور خود بھی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو پھانک کے قدم قدم پہ ڈر کے گزرتا ہے۔ ایسی زندگی گزارنے والا، بڑا تقوی والا، وہ عالم کہلاتا ہے۔ ورنہ ابو جہل بھی بہت بڑا عالم تھا، شیطان ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، اخنس بن شریک بھی بہت بڑا عالم تھا، ولید بن مغیرہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تورات و انجیل کے وہ حافظ تھے، اور قرآن و حدیث کو بھی وہ ازبر جانتے تھے۔ کیا چھپ کے ابو جہل قرآن نہیں سنتا تھا رات کی تاریکی میں؟ آپ کے علم میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی جو دھیمی اور دھیمی آواز جو صبح کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں اور تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام، نور الہی خالص اور نور کی زبان سے جب وہ نکلتا ہوگا تو کیسے وہ اثر پذیر نہیں ہوگا؟ ابو جہل بھی آ کے چھپ کے قرآن سنتا تھا، اخنس بن شریک بھی چھپ کے آ کے قرآن سنتا تھا، ایسی ابو سفیان بھی چھپ کے آ کے قرآن سنتا تھا۔ مگر تینوں میں فرق یہ تھا کہ ابو جہل تعصب اور حسد سے بھرا ہوا تھا، لیکن مجبور ہو کے سنتا تھا۔ ایسے ہی اخنس بن شریک بھی دشمنی میں بھرا ہوا تھا، لیکن مجبور ہو کے سنتا تھا، کیونکہ علم تھا، ایک دانائی تھی، اس میں بہت عجائبات اور اس کے اندر منکشفات اور اس کے اندر الہامات کی بارش ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ اپنے علم کو بڑھانے کی خاطر، ابو جہل بھی علم بڑھاتا تھا، اخنس بن شریک بھی اپنے علم کو بڑھاتا تھا۔ لیکن ابو سفیان جب یہ قرآن سنتا تھا تو ان کے الفاظ ہیں کہ میں قرآن کو جب سنتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے، لیکن سرداری کے خوف سے محمد کے کلام کو سننے کے باوجود قبول نہیں کرتے تھے، اور مقابلہ کرتے کرتے آخر تک مقابلہ کیا، لیکن من پاک ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے فتح مکہ کے موقع پر پھر جا کے اسلام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر ابو سفیان کا نام لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا ایمان مطلوب نہ ہوتا تو اس وقت آپ یہ نہ کہتے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابه فهو آمن، من دخل مسجد الحرام فهو آمن۔ جیسے مسجد حرام کی عزت بتائی کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی ساتھ کہا جو ابو سفیان کے
پناہ میں آ جائے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک سردار قریش کی عزت کا احترام آپ نے رکھا، وہ صرف اور صرف آپ کی بھی مطلوب دین اس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو سفیان اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد میں لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ابو سفیان خوف کے مارے، نعوذ باللہ لالچ کے مارے، یا نعوذ باللہ اسلام کے دبدبے کی وجہ سے اسلام لایا، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ اس کا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اس سے پہلے ایمان لے آ چکے تھے، اور ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، فتح مکہ بعد میں ہوا ہے، اور ام حبیبہ رسول اللہ کے عقد میں زوجہ کی حیثیت سے پہلے تھی، اور ابو سفیان اس وقت اپنی بیٹی کے گھر آیا کرتا تھا، اور باوجود اس کے کہ ابو سفیان کی عزت و احترام ام حبیبہ پوری کرتی تھی، مگر آپ کی مسند پر اور آپ کے بستر پر اس کو بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی تھی؟ کیونکہ اس وقت وہ زہری سرداری کے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی وہ ادب کے لائق تو ضرور تھا، مگر کیونکہ وہ نجس تھا، ناپاک تھا، مشرک تھا، اس لیے حضور کے پاک بستر پر اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں، اور کہتی تھیں یہاں تیرا اور میرا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں محبوب کے بستر پر تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس بات کو بھی اس نے، یعنی ام حبیبہ کی الفاظ بھی اسے کرٹیسائز کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب انگلی پکڑ کر ابو جہل سے جا کر جب اس کا انتقام لیا اس تھپڑ کا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کے لیے شرط ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل بھی کرے، اور عالم کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل کے ساتھ اخلاص بھی رکھے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کے اندر تقوی بھی آئے، نام نمو یا ریا کی باتیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ عالم کی صفات کے اندر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل حدیث ہے، پھر اس پر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جب نازل ہوئیں کہ آتینا کل کوثر، کہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے۔ خیر کثیر سے حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، اور خیر کثیر سے علم ہے جو ہم دنیا میں آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ جس علم کی چرچے دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ اور آج بھی صدیوں گزرنے کے باوجود قرآن پاک کی فصاحت، قرآن پاک کی بلاغت، قرآن پاک کے علوم، قرآن پاک کے رموز، قرآن پاک کی اسرار، قرآن پاک کے عجائبات، ولا ينقضي عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد، جو شخص اس عجائبات سے مرقع بھرپور کتاب کا مطالعہ کرے اور پڑھے، بار بار پڑھے، اللہ پاک اس کے دل پر اپنے انوارات کی بارش کرتے ہیں اور الہام کی طاقت اس کو عطا کرتے ہیں، اس کے چہرے پر بھی وہ نور آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی وہ نور سما جاتا ہے کہ پھر جو چلتا ہے تو ہے تو قاری، لیکن چلتا ہوا ایک قرآن ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حافظوں، قاریوں، کبھی بھی اپنی حیثیت کو دنیاوی عہدوں میں یا دنیاوی اغراض میں کبھی کم نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ نے جو دولت آپ کو قرآن کی حفظ کی شکل میں دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اور اگر تم نے قرآن کو عزت دی، قرآن کو شرافت دی، قرآن کو اہتمام دیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو ٹائم دیا، تو اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، پکی بات ہے، یہ خیر کثیر ہے، قرآن کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس نماز پڑھ۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد، یہ خیر کثیر عطا ہونے کے بعد، اب اس علم کے حاصل ہونے کے بعد، اب روز قیامت اگر جام کوثر حضور کا یا حضور علیہ السلام سے سیراب ہونے کا اگر اپنے اندر ایک مادہ پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کی باجماعت مسجد میں اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر مسجدوں کے بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی حضور کو فرما دیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیے ہیں اور آپ کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیے ہیں، تو پھر کوئی شخص بھی اپنے گھر میں نماز پڑھے، جہاں بھی پڑھے، عام اجازت ہوتی۔ جو علت لیا الارض مسجدا وطہورا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کو کہ میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، اور پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاہر بنایا ہے، پاک کیا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب تک نماز اگر ادا کرنی ہے تو مردوں کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک فرض ہے، امام ابو حنیفہ نے رعایت دی ہے کہ مسجد میں جانا واجب ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں
تو پھر گناہگار ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں نماز ادا کر دوں، تو آپ نے پہلے قدر توقف اسے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو پھر اس کو بلایا اور کہا، بتاؤ عبداللہ ابن مکتوم، اندھے ہونے کے باوجود نابینے صحابی تھے، اور پھر بھی کہا کیا آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم کو کہا، بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو کہا کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو حضرت ام مکتوم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میرے کانوں میں گھر کے اندر اذان کی آواز آتی ہے۔ کہا پھر تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے مسجد جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ مسجد میں جانے سے امن میں آ جاتا ہے بندہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، جب مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ امن میں آ جائیں گے۔ آج مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، مدارس بند کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے برکات ہماری اٹھتی جا رہی ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن مسجد میں جانا ضروری ہے۔ مسجد میں جانے والا شخص اپنے اعمال کے اندر برکت پاتا ہے، اس کی ایمان کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اس کی عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے، اس کی نماز میں حلاوت آتی ہے، اس کی تلاوت میں جلاوت آتی ہے، اور قاری کے قرآن کے پڑھنے کا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے، اور اس سے پھر اس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ جب تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، پھر دنیا کی تمام باتیں جو اس کو چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو بغیر مانگے کے عطا کر دیتے ہیں۔ کر کے دیکھیں، اس کا تجربہ ہے۔ تو پھر آپ سے ان کو فرمایا گیا فصلی، پس نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ، اپنے رب کی خاطر مسجد چل، اپنے رب کی خاطر سجدہ کر، اپنے رب کی خاطر رکوع کر، اپنے رب کی خاطر قیام کر، اور طویل قیام کر، جس میں اللہ کے اتری ہوئی کلام قرآن کی تلاوت کر۔ دراصل خیر کثیر کے پھیلانے کا ذریعہ نماز ہے، جو قرآن کی تلاوت کی شکل میں نماز کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ قرآن کی ترویج کیسے ہوگی، تنفیذ کیسے ہوگی، اور قرآن کی تشہیر کیسے ہوگی؟ وہ نماز سے ہوگی۔ نماز میں قرآن کو پڑھو۔ پھر آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اور پھر نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو دونوں قدموں کو باندھ کر کھڑی حالت میں اس کو نیزہ مارا جائے، اس کے گلے میں، اس کی گردن میں، اور اس سے اس کی جو شہرگ ہے وہ کٹے، اور پھر اس کے بعد اس کا خون گرے اور وہ پھر گر جائے۔ یوں اس کے نہر کو یعنی یوں اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں، اور جو بھیڑ بکریوں کی قربانی کہتے ہیں اس کی طریقہ اور ہے۔ قربانی کے دو طریقے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرتے وقت اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو ذبح کیا جائے، اور جب بھیڑ بکری، گائے بیل وغیرہ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹا کر اس کے اوپر چھری چلائی جائے۔ یہ ہے نہر کرنے کا اونٹ کا طریقہ، اور عام ذبیحہ جو ہوتا ہے وہ گائے میں ہے، بیل میں ہے، وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کیونکہ توحید کے اقرار میں نماز ہے، اور کفر کے انکار میں قربانی ہے۔ توجہ رکھیں، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ کفر کے انکار میں کیا ہے؟ وہ قربانی ہے، اور توحید کے اقرار میں کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو شخص توحید کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ نماز کو کثرت سے پڑھے، اور جس شخص کے اوپر کفریہ کلمات یا کفریہ باتیں یا کافروں کی حملے ہو رہے ہوں اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قربانی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرست لوگ اپنے بتوں پر جا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے میں کہ جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم کیا کہ تم اپنی قربانی کے جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرو، ونحر، اور نہر کرو، کیونکہ عرب کے اندر سب سے زیادہ جو مقبول ترین قربانی تھی وہ اونٹ کی تھی، اور اس کو وہ پسند کرتے تھے، اور سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی قربانی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نہر کا ذکر کیا ہے کہ پہلی تو کوشش ہونی چاہیے انسان کو قربانی میں سب سے بڑی چیز پیش کرے، لیکن چونکہ پاکستان میں اونٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، عرب میں پہلے تھی، اب بھی عرب کے اندر اونٹوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ بدوؤں کے ہاں ہے، شہروں میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا کنسپٹ کیا بتایا ہے؟ قربانی کا کنسپٹ یہ بتایا ہے کہ جو پالتو جانور جن کو تم کھاتے ہو، جن کا تم دودھ پیتے ہو، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، جو تمہارے مانوس ہوتے ہیں، جن پر تم چلتے ہو، آتے ہو، سفر کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، پانی بھرتے ہو اور پانی دیتے ہو، یہ سارے وہ جانور کہ جو تم سے مانوس ہیں وہ کل 5 ہیں۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں وہ 4 تھے،
یعنی جس میں گائے بیل ایک ہی جسم ہے، ایک ہی صنف ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر بھیڑ بکری یہ دو الگ ہیں. بھیڑ الگ چیز ہوتی ہے، بکری الگ ہے، بکرا الگ ہے، دمبا بھیڑ الگ ہے. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اونٹ. اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بیل اور اس کے علاوہ بھیڑ بکری. ٹھیک ہے، تو چوتھا جانور جو اس وقت ہے وہ بھینس ہے، یا پانچواں جانور وہ بھینس بنتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، یہ تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور نہیں ہے. جیسے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے جنگلی گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے جنگلی جانور حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. تو اس کی کیسے ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے اور کچھ باتیں بتائی ہیں، لیکن اس کی تفصیل رسول اللہ کی حدیث نے دی ہے. قرآن میں قربانی کا ذکر ہے، قربانی کے جانور کو گن کر نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، ان میں مختلف جگہوں پر آیتیں آتی ہیں، لیکن جاموس کا ذکر احادیث میں تو ملتا ہے نا. جاموس کیونکہ بھینس کو کہتی ہیں، اور بھینس جو ہے وہ بھی ایسا جانور ہے کہ جو مانوس بھی ہے، جو پالتو بھی ہے، جس سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے، جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات بالکل غلط ہے. ان کو بیچاروں کو اس بات کی علم نہیں، اس بات کی سمجھ نہیں کہ حضور کی حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نہر سے مراد اونٹ کی قربانی اور گائے بیل بھینس یہ وہ قربانی ہے جو پالتو جانور ہیں، جو انسان کے بس میں ہوتے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس میں بھینس بھی ایسے داخل ہے جیسے گائے اور بیل اور بکری اور بکرا اور بھیڑ اور بھیڑی جو ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اعتراض بالکل ابس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ کٹے اور بھینس کی قربانی زیادہ بہترین گوشت والی ہوتی ہے. کیونکہ گائے کا گوشت اس کے بارے میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس بیماری ہے، یعنی تکلیف کا حکم، تکلیف کی بات گائے کے گوشت کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کھانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے احتیاط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا گوشت زیادہ نہ کھایا جائے کہ اس میں بیماری کا خدشہ ہے، یہ کہا آپ نے. لیکن آپ نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، آپ کی یہ بھی تو حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اگر بھینس نہیں تھی تو بھینس اگر بعد میں ہے تو بھینس اس کی صنف میں سے ہے اور پالتو جانور میں ہے اور کھانے پینے کے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی جائز ہے. اگرچہ یہ دریائی جانور تھا جو بعد میں خشکی کا جانور قرار دیا گیا، اس لیے اس کے گوشت کے اندر برودت ہے. اس کا گوشت بنسبت گائے کے گوشت کے وہ کم یعنی گرمی والا ہے، کم اس کے اندر یعنی اس کے اندر حدت ہے، بلکہ بہتر گوشت اس گائے کے مقابلے میں بھینس کا ہے یا کٹے کا ہے. بہر المختصر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں خوشخبری دی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. جو تجھے ابتر کہہ رہا ہے وہ خود ابتر ہوگا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس بن وائل کی کوئی اولاد موجود نہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس بن وائل کی کوئی اولاد نہیں، اور ایسے ہی عقبہ بن معیط کی کوئی اولاد نہیں، اور کعب بن اشرف کی کوئی اولاد نہیں. وہ تینوں اپنے انجام کو پہنچ کے مر گئے، ختم ہو گئے، مقتول نسل ہو گئے، ان کی نسل آگے نہیں چل سکی. لیکن محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور کمال بخشا ہے کہ لوگوں کی نسل بیٹے سے ہوتی ہے. میرے محبوب کی نسل بیٹی سے شروع ہوئی، اور بیٹی سے یہ نسل پھر اولاد نرینہ میں بھی گئی اور اولاد مؤنثہ میں بھی گئی، یعنی تانیث میں بھی گئی. اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور آل محمد دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور ہر نماز میں ہم برکت کی دعا بھی ان کو دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب